الحمدللہ رب العالمین ونحمدہ ونصلی علی رسول الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ رفقائے محترم، آج جمعہ ہے اور جمعے کی 3 تاریخ ہے، یعنی کہ جون کی 3 تاریخ ہے۔ آج اس جمعے کا جو موضوع ہے وہ ہے موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں، کہ آج کے جو حالات ہے ان حالات کے اندر قرآن مجید ہم پر کون سی ذمہ داریاں عائد کرتا ہے اور ان ذمہ داریوں کو ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ آئیے آج اس خطبہ جمعہ کے ذریعے قرآن و سنت کے اندر میں کیا رہنمائی ہمیں دی گئی ہے ان رہنمائی کو ہم سنیں اور جہاں تک ہو سکے اس کو اپنی عملی زندگی میں جامع پہنانے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت پچھلے جمعہ کے اندر بھی میں نے آپ کے سامنے ریپیٹ کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ یہ وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالخصوص امت مسلمہ کے مراتب کو اور اس کے درجات اور اس کے مقام کو بیان کیا ہے، کہ یہ امت جو ہے ایک غیر معمولی حیثیت رکھتی ہیں، اور وہ حیثیت یہ ہے کہ یہ خیر امت ہے، اور یہ خیر امت کا لقب جو ہے قرآن مجید نے امت مسلمہ کو دیا ہے۔ کہیں پہ جو ہے امت وسط کہا ہے، کہیں پہ جو ہے درمیانی امت کہا ہے، اور کہیں پر جو ہے تو اس کو خیر امت قرار دیا ہے۔ خیر امت اس لیے قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو سارے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بنی نوع انسان جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، ان بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے اگر اس وقت کوئی امت اس دنیا کے اندر موجود ہے تو وہ امت مسلمہ ہے۔ تو اس امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اس کو قبول کریں، اور پھر اس کے مطابق جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے اس کو ہم اپنی بساط، اپنی سکات اور اپنی قوت و طاقت کے مطابق پورا کرنے کی طرف جو ہے گامزن ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے مخاطب کیا ہے اس کے اندر، اور یہ بات فرمائیں کہ یا ایھا المدثر، کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھو۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اب تم جو ہے صرف تماشا بین کی حیثیت سے دنیا کے حالات میں نظر نہ رکھو، بلکہ تم اٹھو اور ربی کا فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو۔ جو بڑائی، جو احکامات، جو رول آف ریگولیشن ایک کمپلیٹ لائف آف سسٹم کی حیثیت سے ہمارے پاس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے آیا ہے، اس کی بڑائی کرو اور اس کو جو ہے تو تم عام کر دو۔ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ کیمیا نسخہ ہے جو ہمارے پاس میں ہے، اور اس کے مطابق اگر انسانی زندگی اس رہنمائی قبول کرتی ہے تو اس دنیا کے اندر انشاءاللہ عزیز امن و سلامتی قائم ہو سکتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مخاطب کر کے آپ کے توسط سے ہم تک یہ بات پہنچائی گئی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیکم من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اس کے اندر میں بالخصوص جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن آپ کے ذریعے سے، آپ کے توسط سے جو ہے رہتی دنیا تک آنے والی امت مسلمہ کو جو ہے اس میں مخاطب کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، جو کچھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، جو ہدایتیں تم تک پہنچ چکی ہے، وہ لوگوں تک پہنچا دو، جوں کا تو جو ہے تو ان تک پہنچا دو، اور کسی قسم کی کمی و بیشی نہ کرو۔ تو یہ وہ ذمہ داری ہے جو آج کے اس دور میں امت مسلمہ پر عائد ہوتی ہیں، کہ ہم میں کا ہر شخص جو ہے جانتا ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید جو ہے وہ جو ہے شفاء کاملہ ہے، اور انسانوں کے لیے جو ہے تو یہ ایک کمپلیٹ نظام حیات ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو جو ہے اپنی 23 سالہ زندگی میں مکمل کیا، لیکن اب اس 23 سال کے بعد میں یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر عائد کی ہے۔ لہٰذا اب ہم کو چاہیے کہ جو کچھ ہمارے سامنے موجود ہے اور جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے، اس پورے دین کو جوں کا تو جو ہے اس کو اپنے اوپر بھی جاری و ساری کرے، اپنے اہل و عیال پر بھی جاری و ساری کرے، اور پھر اس کی پابندی کے ساتھ ساتھ جو ہے بنی نوع انسان سے اس کو روشناس کرانے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بات فرمایا ہے کہ یہ تمہارا فریضہ منصبی ہے، یہ خیر امت کا جو ہے تو فرض ہے،
یہ امت وسط ہونے کا جو ہے تو تقاضا ہے کہ تم اس کو جو ہے تو مکمل کرو. وَلَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے چشم پوشی سے کام لیا، یا جو ہے اس کو پس پش ڈال دیا، یا اس کو جو ہے تو غیر معمولی چیز سمجھا اور اس کو جو ہے تو اہم نہیں سمجھ کے اس کو تم نے جو ہے اگر پس پش ڈال دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے اس منصب رسالت کا حق ادا نہیں کیا تو گویا تم نے جو ہے تو یعنی منصب رسالت کے حق کو جو ہے پورا نہیں کیا. آج ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم داعی امت ہونے کی حیثیت سے اس فریضے کو ہم عوام الناس تک نہیں پہنچاتے ہیں، ان کو جو ہے آگاہ نہیں کرتے ہیں، اس کو اس پر آمادہ نہیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق جو ہے تو ان کو چلانے کی طرف جو ہے یعنی رضاکارانہ طور پہ ان کو جو ہے تو تیار نہیں کرتے ہیں، تو گویا ہم نے جو ہے امت مسلمہ ہونے کا حق ہی ادا نہیں کیا، ہم نے حق ہی ادا نہیں کیا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ تم ایسا مت کرو، اور واللہ یعصمک من الناس، تم ڈرو مت، تم جو ہے کسی سے ڈرو مت، کسی سے گھبراؤ مت، بلکہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام علیہ اجمعین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اس عظیم فریضے کو انجام دیا اور بلا خوف و خطر جو انجام دیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں. بس اسی بلا خوف و خطر کے ساتھ میں آج یہ وقت آ گیا ہے، یہ زمانہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس پوری کاز کو جو ہے تو دنیا کے سامنے جگہ بیان کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہاں پر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں، حجۃ الوداع کے موقع کی بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ میرا یہ پیغام جو غائب ہے ان تک پہنچا دیں. آج وہ ہم سے کہا کہ جو موجود ہے، جس نے اس کو سمجھ لیا، سن لیا ہے، جان لیا ہے، اب وہ جو غائب ہے، جو یہاں موجود نہیں ہیں، ان تک پہنچانے کی ذمہ داری جو ہے یہ پوری امت مسلمہ کی ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آج ہم اسے غفلت برت رہے ہیں، آج ہم اسے چشم پوشی برت رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر میں جو ہے تو خشکی اور تری پر فساد برپا ہو گیا ہے. یہ ہماری اپنی غفلت کا نتیجہ ہے، ہمارے اپنی کوتاہیوں اور ہماری کامیوں کا ناکامیوں کا جو ہے تو یعنی تقاضا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر میں جو ہے ظلم و ستم کا بازار گرم ہو گیا ہے. آج یہ فحش ہے، عرانیت ہے، ننگا پن ہے، ظلم و ستم ہے، خون خراب ہے، جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر میں اس وقت جو ہے یہ ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے، ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے، ہماری ذمہ داریاں ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے تو اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات فرمائی تھی کہ جو کوئی کسی قسم کا منکر دیکھے، جو کوئی اگر برائی کو دیکھے جاؤ کسی بھی درجے کی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے جو اس کو روک دیں. اگر وہ قوت وہ طاقت تمہارے اندر میں نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اس کو جو ہے تو زبان سے روک دو، افہام و تفہیم کے ذریعے سے روکو، اصلاح کے ذریعے سے روکو، ایک دوسرے سے گفتگو کے ذریعے سے رکھو. ٹیبل ٹاک کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے سیمینار کیا جا سکتا ہے، سمپوزیم کی جا سکتے ہیں، کانفرنسیں کی جا سکتی ہے، چھوٹی چھوٹی میٹنگیں اور ملاقاتیں کی جا سکتی ہے. اس کے ذریعے سے جو ہے تو اس برائی کو مٹانے کی تم جو ہے تو کوشش کرو. اور اگر وہ بھی تم نہیں کر سکتے ہو، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملت کی بڑا جو سود اعظم ہے وہ اس فریضے سے جو ہے غفلت برت رہا ہے، اس کو انجام نہیں دے رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں آج ہمارے سامنے میں جو ہے تو کھڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تم کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے اور زبان سے نہیں روک سکتے ہو، تو پھر ایمان کا سب سے ضعیف جو درجہ ہے، سب سے کمزور جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ تم کم سے کم اس برائی کو دل سے برا مانو. رفقائے محترم، یہ ایک المیہ ہے ہمارے سامنے کہ ہم ان برائیوں کو جو ہے دل سے بھی برا نہیں مانتے ہیں. ہم اس کے بارے میں کسی قسم کا اپنے چہرے پر جو ہے تو کسی قسم کے آثار جو ہے نمودار نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو جو ہے تو ایجوکیٹ کیا ہے، اس کو متنبع کیا ہے، اس کو آگاہ کیا ہے، اس کو بیدار کیا ہے. اس طرف جو ہمارا اشارہ ہم نے جو ہے تو لازماً یہ کرنا چاہیے. اور آخر میں ایک حدیث پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہیں اس دعوت کے فریضے کو لازماً کرنا ہوگا، اس کام کو تم کو لازماً کرنا ہوگا. اگر تم نے یہ عظیم کام کو انجام نہیں دیا، یا اس فریضہ دعوت کو تم نے اگر دنیا کے اندر میں جو ہے تو پیش نہیں کیا اور لوگوں کو اس سے آگاہ نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعید ہمارے سامنے میں ہے کہ تم دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تم دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تمہاری نمازوں میں اثر نہیں ہوگا، تمہاری عبادتوں میں اثر نہیں ہوگا، اور تمہاری زبان میں اثر نہیں ہوگا. یہ ساری کی ساری بے اثر ہو جائیں گی اور تم ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ سمندر پہ جو جھاگ ہوتا ہے اس کے برابر تمہاری جو حیثیت ہو جائیں گی. رفقائے محترم، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جو ہے اس موجودہ حالات کو سمجھیں اور اس موجودہ حالات کے اندر میں اپنی ذمہ داری کو جانیں، پہچانیں، اور اپنی اس ذمہ داریاں جو قرآن حدیث کے ذریعے سے ہم پر عائد ہوتی ہیں اس کو جو ہے تو پورے تن من کے ساتھ، دھن کے ساتھ، پورے جوش اور ولولے کے ساتھ اور پوری ایک سوئی اور پورے شعور کے ساتھ جو ہے اجتماعی طور پر جو ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ کام انفرادی نہیں ہے، یہ کسی فرد کا کام نہیں ہے، کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے،
بلکہ پوری اجتماعی طور پر جو ہے پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس عظیم فریضے کے کاس کے لیے، اس فریضے کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کریں، اپنے آپ کو جو ہے کھڑا کریں، اور پھر متحد ہو کر اور ایک ہو کر جو ہے یہ عظیم دعوت کو جو ہے بنی نوع انسان کے سامنے پیش کریں۔ اگر یہ فریضہ ہم ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ عزیز اس دنیا کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ تم ہی غالب ہوں گے اگر تم مومن ہو، لیکن شرط لگایا مومن کی کہ مومن اگر تم بن جاتے ہوں، اور وہ مومن جو جس کا نقشہ قرآن نے جو ہے تو کھینچا ہے، اس مومنی صفات کو اپنے اندر اگر تم پیدا کرتے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی غلبہ دین تم کو نصیب ہوگا، کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومیں گے، اور تم دنیا کے اندر میں جو ہے سربلندی اختیار کرو گے، اور آخرت میں بھی جو ہے تو خدا کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کو حاصل کرنے کی طرف جو ہے متوجہ ہوں گے۔ تو یہ چند اختصار کے ساتھ میں نے بات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں کو سننے سے زیادہ جو ہے اس کو سمجھنے اور اپنی ذمہ داری کو شعوری طور پہ ادا کرنے کی توفیق، قوت، استطاعت عطا فرمائیں۔ آخر میں ایک گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب تک جو ہے تو اس کو بھیجیں، تاکہ آپ کے لیے بھی جو ہے تو صدقہ جاریہ بنے اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔